وقت بدل گیا، اس کی شادی ہو گئی، بیوی ہو گئی، اس نے اپنا گھر سنبھالنا یا تمہاری وردی کا خیال رکھنا؟ تو ماں باپ کو بھی اپنے دائرے میں رہنا چاہیے کہ جو ہمارا کام تھا پالا پوسا شادی کری، بسم اللہ اللہ اس کا گھر آباد کرے، وہ اس سے صرف یہ توقع رکھیں کہ ہمیں ملے تو ادب سے ملے، ہماری ضروریات میں اگر ہمارے پاس نہیں اتنی دولت تو یہ ان کا انتظام کرے، بالکل ہمیں یہ کسی وقت تنگ نہ ہونے دے، یہ ہے بچے کا کام۔ باقی یہ کہ وہ بیوی بچوں کو پوچھے ہی نہ، یہ دین کا کوئی مطالبہ نہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر نا کہ ماں کا بڑا حق ہے۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے دیندار ہیں، چلے کاٹتے بیویوں سے ظلم کرتے، بالکل ظالم ہے، ماں نہیں انہیں چھڑائے گی، اللہ پکڑ لے گا۔ یہ دوسرے کی بچی لائے تھے، کیا سلوک کیا اسے؟ بالکل رسالہ جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بہشتی زیور کے آخر میں لگوا دیا، وہ فوٹو اسٹیٹ کر کے تقسیم کرنا چاہیے۔ اس مسئلے میں علماء نے بہت گھپلا پیدا کر دیا، ماں کر کے بچیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ماں کا کوئی حق نہیں سوائے اس کے کہ خرچہ دے اس کو، اگر ان کے پاس خرچہ نہیں ملے تو محبت سے ملے، بالکل چھوڑنا دے، جاتا آتا رہے، علیحدہ بیوی رہنا چاہے تو یہ اس کا مطالبہ 100% درست ہے، کوئی اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ وہ علیحدہ مکان کہے گی کہ رکھ، میں وہاں رہوں گی، مجھے علیحدہ مکان چاہیے۔ بدقسمتی سے بیوی کے حقوق پورے کرنے والے کو رن مرید کہا جاتا ہے، رن مرید کے لیے اور اس کو معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو تو بالکل عقل نہیں ہے، اس کی بیوی اس پر حکمرانی کرتی ہے۔ وہ تعدیل الحقوق جو ہے نا کہ سب کے حق انہوں نے ترازو کے تول بتا دیے ہیں حوالوں کے ساتھ، وہ ایک ایک کو پڑھنے چاہیے، ورنہ ظلم نہ ہو جائے بچیوں کے ساتھ کہ بیویاں روتی رہ جائیں اور ماں کرتا رہے۔ ماں اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ مولانا اپنی فیملی کی کسی مجلس کے اندر آپ اپنی بیوی کے حق میں 4 کلمہ خیر کہہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے خلاف جلوس نکال دیں گے، جلوس نکال دیں گے تو یہ تو بندہ بہک گیا، بیوی کے نیچے لگ گیا، اسی کی بات مانتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ نہ بالکل یہ باتیں غلط۔ تو آپ نے دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ زبردستی ہمارے ساتھ ہی رہو، الگ نہیں ہونا، بچہ ماں باپ کے حقوق بھی پورا کرتا ہے لیکن والدین اس کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے بیوی بچے ہونے کے باوجود بھی، تو اس حالت میں شریعت کوئی ان کو یہ حق نہیں دیتی، ان کا یہ مطالبہ نہیں ماننا چاہیے۔ اگر بیوی الگ مکان چاہتی ہے دینا پڑے، بالکل۔ یعنی اگر بیوی چاہتی ہے کہ میں الگ گھر میں رہنا، میں تنہائی میں رہوں گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ قرآن پاک میں اکثر جگہ پہ آتا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو جماعت کا ثبوت ملتا ہے کہ پھر گھر میں نماز نہیں ہوتی کچھ تھوڑی سی تفصیل؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم سے تو ہمیں یہی حکم ملتا ہے کہ مشترکہ اور اجتماعی شکل کے اندر نماز کی ادائیگی کریں اور قیام نماز کریں، تو گھر میں اگر پڑھتے ہیں تو وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، تو کیا یہ نماز ہو گئی؟ جی بالکل۔ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی بہت میرے بھائی کئی جگہ تو نہیں آیا، یہ سورہ آل عمران میں آیا نا ورکعوا مع الراکعین، کئی جگہ نہیں آیا قرآن مجید میں، ایک جگہ یہ عبارت ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب اس کا عام طور پر لوگ یہی مطلب کرتے ہیں کہ جب دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر کرو، یہ بھی کوئی غلط نہیں بات بن جاتی ہے، مگر اصل میں یہ معاملہ نہیں۔ اصلی قصہ یہ ہے کہ یہودی جو تھے وہ رکوع نہیں کرتے تھے، اب بھی نہیں رکوع ان کی نماز میں، رکوع امت مسلمہ کرتی ہے، سجدہ بھی کرتی ہے، رکوع بھی کرتی ہے۔ تو اللہ نے جب انہیں کہا نا کہ جو رکوع کرتے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرو، تو مطلب یہ ہو گیا کہ اسلام میں آ جاؤ، نماز اکیلے پڑھے یا نہیں پڑھے، جو امت رکوع کرتی ہے اس میں شامل ہو۔ یہ معنی اس کا کہ اسلام لے آؤ۔ اب اگر موسیٰ کی امت بنے رہے، یہودی بنے رہے، جاؤ گے جہنم میں۔ جس امت کو رکوع اللہ نے سکھایا اس میں شامل ہو جاؤ، یہ معنی ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، کہ جو رکوع کرنے والی امت ہے ان کے ساتھ مل جاؤ، اور آپ بھی رکوع کیا کرو، اکیلے کرو یا جماعت سے کرو، وہ الگ مسئلہ ہے کہ جماعت کے ساتھ 27 یا 25 گنا، اکیلے کو ایک کا ہے، وہ مسئلہ جماعت کا الگ ہے۔ یہ صرف بات ہے کہ اس امت میں شامل ہو جاؤ جو رکوع کرتی۔ نہیں، یہ جبرن ترجمہ کیسے کر لیتے ہیں کہ یہ نماز میں شمولیت؟ نہیں، نماز کی کوئی نہیں، آپ تو اسلام میں داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں نا، اس لیے کیوں یہ نہیں کہا سجدہ کریں، کیونکہ سجدہ تو وہ بھی کرتے ہیں، رکوع نہیں کرتے، رکوع صرف امت اسلامیہ کرتی ہے۔ اس لیے یہ اعلان دراصل یہ اعلان ہے کہ اب سب لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنا پڑے گا، ورنہ اپنی اپنی باتیں کرتے رہیں کچھ نہیں پلے پڑے۔ تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع یعنی کرنے والے کون تھے؟ رسول اللہ آپ کے ساتھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، اس امت میں شامل ہونے کی یہ فرمائیے بھائی، کیا پوچھیں گے آپ ہم سے؟ میں نے پہلے بھی فون کیا تھا نماز تراویح کی تعداد کے بارے میں، تو مولانا نے بتایا ہے بھائی 8 سنت ہیں۔ آپ فون بند کر گئے تھے شاید، یہ کٹ گئی تھی کال۔ اب اس کے ساتھ آپ نے کچھ کہنا تو بسم اللہ کہہ لیں، 8 سنت ہیں،
آپ نے پڑھی. یہ ایک ایسی بات ہے جس کو کوئی جٹلاتا نہیں. مناظرہ بادلو اور شرارتی جو ہے ان کا کوئی علاج نہیں. ورنہ دیوبندی بزرگ بریلوی بزرگ سب مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نماز وہی تھی جو آپ سارا سال پڑھتے تھے. تہجد کی نماز 11 ہی رکھتے تھی. یہ مولانا احمد یار خان گجراتی مرحوم بھی جب تراویح پر رسالہ لکھتے ہیں اس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں مدارج کہ تحقیق ہم یس کہ نماز رسول اللہ کی نماز صلاۃ تہجد بود کوئی الگ نماز ایک بھی نہیں رکعت ہو رہا آپ نے پڑھی. یہ لمبی پڑھتے. اسی مسئلے سے پوچھنا تھا کہ اکثر لوگ جب ہم 8 پڑھ کے نکلتے ہیں تو بڑی وہ باتیں بھی نہیں وہ غلط باتیں کرتے ہیں. 8 پڑھ کر اگر کوئی چلا جاتا ہے تو سنت پڑھ لیا. کہتے ہیں جی آپ ہمیں حوالہ دیں کیونکہ سنت پڑھنا 20 ہے. آپ لوگ بدعت کرتے ہیں. نہ 20 کو تو سنت مل لیں ٹیلی فون پہ تو نہیں دے سکتے نا. آپ کو کتاب دکھا دیں نہیں. وہ کہہ رہے ہیں لوگ کہتے مجھے ہیں نہیں دکھانی سر. آپ نے میں تو آپ کے بعد مانتے تھے تو آپ کو فون کرتا ہوں. آپ اگر حوالہ چاہتے ہیں نا میں سارے بزرگوں کا دے دوں گا. بڑے بڑے حنفی علماء جنہوں نے تحقیق کے بعد کہا یار حق یہ امام اعظم کا اپنا ہے فتویٰ کہ اللہ کے رسول نے 8 پڑھی ہیں وہ سنت کہلائیں گی. باقی صحابہ اور تابعین نے 20 36 پڑھی ہے وہ مستحب اور نفل کرائیں. یہ حوالے آپ مسجد میں آ جائیں نا مسئلہ محمدی کریمیہ میں تو ہم آپ کو فوٹو سٹیٹ کرا دیں. بالکل حوالے لے. جزاک اللہ. جی بارک اللہ فیک. مولانا بھائی کہتے ہیں کہ میں نے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جو تسی تقدیر دا مسئلہ کیتا ہے ہاں ہاں آج بچے بھی تو بڑے پریشان ہو گئے کہ اگر دعا دے نال کوئی مسئلہ مطلب دعا کرنا کچھ نہیں فائدہ ہوندا ہے. کوشش انسان کرے دعا کرے. مولانا نے بتایا ہے کہ دعا کرنے سے تقدیر کے اندر بھی اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دعا کرے گا تو میں نے پہلے تو اس پہ بیماری ڈالنی تھی اب اس کو تندرست کرنا ہے. دعا کا فائدہ تو میری بہن ہے مگر وہ تقدیر کے اندر ہی ہے نا. دوائی کھانی بھی تقدیر کے اندر. جو سوال تھا نا کہ تقدیر کو کوئی شاید بدل سکتی ہے اس کو میں نے کہا کہ یہ نادان لوگ کرتے ہیں کیونکہ تقدیر کوئی ادھوری بات ہے. نہیں کوشش کرنا بھی اللہ نے پسند ہے. وہ تو بہن میں نے کہہ دیا کہ نہیں کریں گے تو تقدیر نہیں ہے کہ یہ دوائی نہیں کھائے گا مرتا رہے گا. یہ دعا کر لے گا تو اس کو شفا ہو جائے گی. وہ تقدیر خود کہہ رہی ہے کہ دعائیں کرو دوائیاں کھاؤ. اگر وہ کوشش کر رہے ہیں مطلب تقدیر جو نہیں کر رہے اپنی بار بار. جی بالکل بالکل اپنی تقدیر کی وجہ سے آپ تقدیر کوشش کی کر وجہ رہے سے ہیں. کر رہے ہیں. بالکل مسئلہ صرف یہ سمجھایا کہ صرف اتنی بات ہے نقطے والی بات. کہتے ہیں نا کہ تقدیر کو بدلنا وہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ بے علم سمجھتے ہیں کہ پہلے کچھ بات کیا بدلتا پھرتا نہیں. یہ کہیں کہ بیمار ہونا بھی تقدیر میں ہے. پھر عقل دی ہے کہ دوائی کھاؤ. پھر لکھا ہے کہ یہ بھی تقدیر میں جی اگر ایک طالب علم کمپار بھی آ رہی دوبارہ کوشش کر رہے اللہ نے حکم نہ ہی کر رہا پھر بالکل بالکل کوشش کرنی جب اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے بالکل فرض ہے ہم پر کریں کرے کوشش. اور تقدیر اس کے ساتھ ساتھ ہی انشاءاللہ چلے گی رکاوٹ نہیں ڈالے گی. اچھا جی بہت شکریہ. سن لیا یہ گھر پہ مولانا کوئی جھگڑا ہو گیا آپ کی بات سے. نہیں کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں. اب ٹھیک ہو گیا انہوں نے بات بتا سمجھ دیا. میں آ گئی. السلام علیکم. روکتی نہیں تقدیر الٹا دھکیلتی ہے کہ کر دعا ورنہ نہیں ہوگی تیری بات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صرف بدلنے کی بات کو غلط کہا کہ بدلنے کا نہیں کہنا چاہیے. تقدیر میں ہی سب کچھ. آپ فرمائیں بھائی کیا پوچھیں گے. اچھا بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ. جی بھائی تو یہ جو تراویح نہیں مجھ سے پڑھی یہی روزے میں سارے رکھتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے ہارٹ کا وہ اینجیوگرافی کرائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا میرے لیے اس کا کوئی کفارہ ہے یا مجھے یہ پڑھنی ضروری ہے میرے لیے؟ نہیں بہت اچھا کیا کیونکہ لوگوں نے باتیں بنا بنا کر تراویح جس بات سے حضور ڈرتے تھے فرض نہ بن جائیں وہ فرض بانی گئی. زبان سے نہیں کہتے فرض سے بھی بڑھ گئی کہ 5 نمازیں پڑھے نہ پڑھیں وہ یار تراویح نہیں پڑے گی قیامت آ گئی. روزے کے پر ہیں نہ یہ نفل نماز ہے آپ نہیں پڑھ سکتے. آپ کا علاج ہوا دل کا تو بہت اچھا کرتے ہیں. پڑھنے کا نام بھی نہ لیں. آپ جتنا ریسٹ کر سکیں کریں. فرض بھی آپ پڑھ لیں نا صرف سنت اور وتر بھی نہ پڑھیں تو خیر ہے. یہی بڑی توفیق ہے. میں روزے سارے رکھ رہا ہوں سرکار. ہاں روزے رکھیں. اور روزے بھی اگر تکلیف دیتے ہیں ذرا بھی محسوس کریں کہ بیماری کو یہ بڑھا دیں گے تو آپ سمجھ لیں روزے حرام ہیں آپ کے لیے. یہ نہیں کہ جائز ہے حرام. صحت کو نقصان پہنچانا دین اس کی اجازت نہیں دیتا.